بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. الحدیث الثانی والاربعون، حدیث نمبر 42. محترم سامعین اور ناظرین، عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. یہ اربعون نویہ کی آخری حدیث ہے. تعداد کے اعتبار سے یہ 42ویں حدیث ہے، لیکن تقریباً اس کتاب کا نام 40 احادیث ہی ہے، 40 النوویہ ہی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: یا ابن آدم، کہ آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. کہ آدم کی اولاد، جب بھی تو مجھے پکارتا ہے، مجھ سے امید رکھتا ہے، میں تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، چاہے وہ جتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک. اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. کہ آدم کی اولاد، اگر تو دنیا بھر کے خطاؤں کو لے کر آئے، دنیا بھر کے گناہوں کو لے کر آئے، پھر تیری ملاقات مجھ سے اس حالت میں ہو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو اس کے برابر میں تمہارے لیے مغفرت لے کر آؤں گا. رواہ الترمذی وقال حدیث صحیح. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کے اندر کئی ایک مسائل ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر خطاب ڈائریکٹ انسان سے ہے، بنو آدم سے ہے، اور یہ گناہوں کی مغفرت کے اسباب، کئی ایک اسباب کے اوپر یہ حدیث مشتمل ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اس سے مغفرت کی امید رکھنا، گناہوں سے مغفرت طلب کرنا، اور اخلاص کے ساتھ مغفرت طلب کرنا، اور شرک سے پاک ہونا، یہ گناہوں سے بخشش کے اسباب میں سے عظیم ترین سبب. اور گناہوں کی بخشش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر، ان گناہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دے اور ان سے درگزر فرما دے، اور یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سزا نہ دے. اگلے پیراگراف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے: یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتک علی ما کان منک ولا ابالی. کہ بنو آدم، جب بھی تم مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو چاہے تمہارے گناہ جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، میں تمہیں بخش دیتا ہوں، اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا.
اس جملے سے یہ پتہ چلا کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا، چاہے اس کے گناہ جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر حد سے تجاوز کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تیرے گناہ جو ہے آسمان کے برابر بھی پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا، حدیث کے اس ٹکڑے سے پتہ یہ چلا کہ انسان کے گناہ جتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، اگر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو مغفرت کے ساتھ ساتھ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور توبے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری شرط یہ ہے کہ ان گناہوں کے اوپر نادم ہو اور ان گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو جو گناہ اس نے کیے، اور اسی طریقے سے مستقبل کے اندر یہ عزم مصمم کرے کہ دوبارہ اس طرح کے گناہ نہیں کرے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، اگر گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے جو ہے عصیان کیا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اور اس کے اوپر کفارہ ہو تو کفارے کی ادائیگی کرے۔ اور اگر جو ہے یہ بندے کے حق میں ہے، بندے کی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان حقوق کو واپس لوٹائے، یا یہ ہے کہ جس کے حق میں اس نے گناہ کیا ہے اس سے جا کر معافی طلب کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اگر تو دنیا بھر کے گناہوں کو لے کر آئے لیکن تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کیا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو اس کے برابر میں تمہارے لیے مغفرت لے کر آؤں گا۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہو سکتی۔ اگر بندہ جو ہے بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا اور گناہ کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دے گا اور جہنم کے اندر داخل کرے گا، لیکن پھر جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے گا، ہمیشہ اسے جہنم کے اندر داخل نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر مشرک کی وفات توبے کے بغیر ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اس حدیث سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوئے ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اسی طریقے سے مغفرت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کی امید رکھے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ جو ہے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ بھی کرے، اس لیے کہ مغفرت کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر بندہ توبہ بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، شرک ہوں۔ اگر بندہ جو ہے شرک سے توبہ کرتا ہے تو شرک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں،
اگر شرک پر توبہ کیے بغیر اگر بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اسی صورت میں اس کے لیے مغفرت نہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے اخلاص کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ توحید جو ہے انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی۔ توحید کے ذریعے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ جو ہے توحید کے اوپر قائم ہے اور چھوٹے موٹے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو اس کے گناہ کے برابر اسے سزا دے گا، پھر جہنم سے نکال کے اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو توحید کے اوپر اگر بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو چاہے اس نے جتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر نہیں رہے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، توحید کے اوپر ہمیں وفات دے، ہمیں شرک اور ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔